بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا شفيع مذنبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلاة محمد وعلى محمد. آپ حضرات کی بابرکت بارگاہ میں مخلصانہ التماس کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم و مغفور سبط حسن ابن غلام رسول صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. معزز سامعین کرام، جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کی بابرکت بارگاہ میں حاصل کیا، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے کہ جس میں ارشاد خالق آدم و بنی آدم ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً بتحقیق ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اولاد آدم کو مرکب بحر و بر پر سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہی نہیں، ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ نعمتیں بشکل روزی عطا کی ہیں. اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہی نہیں، ہم نے اولاد آدم کو اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت و برتری بھی عطا کی ہے. دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے اس آیے کریمہ میں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ جو ہم نے اولاد آدم کو عطا کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کو پوری کائنات میں ممتاز بناتی ہے، اس سے مراد کرامت ہے کہ پروردگار عالم نے صفت کرامت صرف انسانوں کی قسمت میں رکھا ہے، اپنی تمام دیگر اشیاء میں نہیں رکھا۔ کرامت مراد اس سے یہ ہے، یہ ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے۔ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو کرامت نوازا، ہم نے مکرم بنایا ہے، اور جتنی بھی کائنات میں نعمتیں پائی جاتی ہیں کسی کو بھی کرامت سے نہیں نوازا ہے، صرف انسان کو کرامت سے نوازا ہے، مکرم صرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ امتیاز ہے تمام دیگر اشیاء پر، موجودات پر۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرکب بحر و بر پر اس اولاد آدم کو سوار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خشکی اور بری کی تمام چیزیں ہیں انسانوں کے زمام اختیار میں ہم نے دے دیا۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہی نہیں، انسانوں کو ہم نے پاک و پاکیزہ نعمتیں بطور رزق عطا کیا ہے۔ یہ سب بالترتیب پروردگار بتاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُم، اور یہی نہیں، ہم نے فضیلت بھی عطا کی ہے، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، ہماری اور دیگر جو بہت سی مخلوقات ہیں ان میں ہم نے حضرت انسان کو بہت بافضیلت بنایا ہے، بہت بافضیلت بنایا ہے ہم نے حضرت انسان کو۔ دیکھا جائے تو اس میں پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ابتدا کرامت سے کیا ہے کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا۔ اس آیت کی انتہا اس پر ہے کہ ہم نے انسانوں کو، اولاد آدم کو اور دیگر مخلوقات پر، اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کرامت اور فضیلت یہ دو الگ الگ شے ہیں۔ انسان کو مکرم بنایا اور دیگر چیزوں پر فضیلت عطا کیا، دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ۔ علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ تکریم اور تفضیل میں ذرا سا فرق ہے۔ فضیلت بھی ہے اور صاحب کرامت ہونا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن خود فضیلت میں، تفضیل میں اور خود تکریم میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تکریم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اگر انسان کو مکرم بنایا ہے، اس کو شرافت دے کر بھیجا ہے، تو اس کی شرافت میں دوسرے کی شرافت نہیں آ سکتی۔ وہ بذات خود شریف ہے، بذات خود مکرم ہے، یعنی اس تکریم کے اندر، مکرم کے اندر کسی غیر کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فضیلت میں یہ ہے کہ دوسرا بھی بافضیلت ہے، یہ بھی بافضیلت ہے، ان فضیلت والوں پہ ہم نے اس کو فضیلت والا بنایا ہے۔ یعنی فضیلت میں غیر آ رہا ہے لیکن متکرم میں غیر کی شمولیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ غور طلب بات ہے، اگر مکرم بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ اولاد آدم، ہم نے تمہیں مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے مکرم بنایا۔ غور طلب یہ، جب انسان کو بنایا تو حضرت انسان کو چاہیے کہ جب یہ چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہماری قسمت میں اس کو شرف کے طور پر بخشا ہے تو غور کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ کبھی ایک لمحے کے لیے ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر پروردگار عالم نے اگر بنایا ہے ہمیں کرامت والا تو کس انداز سے بنایا ہے، کس طریقے سے ہمیں دوسری چیزوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے۔ کچھ نہیں، اگر اپنے پر نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بابا ابو البشر حضرت آدم ہی کے اوپر سوچ لیں کہ ان کو کیسے بنایا۔ ان کو سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہی کا ہو بہو ہم کو بھی بنایا ہے، خلقت کے عنوان سے۔ کیسے بنایا مکرم؟ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ،
یہ بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک مٹی سے خلق کیا ہے یا مختلف مٹی سے خلق کیا ہے؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 طرح کی مٹی سے خلق فرمایا ہے: سفید، گندمی، سرخ اور نیلگوں۔ اور اس کے بعد رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے اندر رنگ و نگار دیکھتے ہو، یہ جو شکلیں تبدیل ہوں کر تمہارے سامنے آئی ہیں، یہ جو تمام انسانوں کو ایک شکل پہ نہیں پاتے ہو، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے چند طریقے کی مٹی سے حضرت انسان کی تخلیق کی ہے۔ اگر ایک مٹی پر حضرت آدم کو خلق کرتا پروردگار تو سب کی شکلیں ایک ہوتی۔ رسول اسلام بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مٹی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا جاتا تو سب کی شکلیں ایک ہوتی، لیکن نہیں، بتلا رہے ہیں حضور ختمی مرتبہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وقت ملے تو خود کے اوپر غور کرنا، کبھی سمجھنا، اپنے بابا ابو البشر کو سمجھنا کہ کس انداز سے ان کی خلقت کی ہے خلاق کائنات نے، کس طریقے سے انہیں بنایا ہے اور سنوارا ہے۔ کہا کہ 4 طریقے کی مٹی، اور اسی طریقے سے ملتی جلتی روایت اسبغ بن نباتہ نے غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اسبغ بن نباتہ نے نقل، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت 4 طریقے کی مٹی ملائکہ سے منگائی گئی ہے، اسی وقت 4 طرح کا پانی بھی منگایا ہے۔ ادھر رسول اسلام نے بتایا مٹی کے بارے میں، اور ادھر مولا کائنات نے بتایا 4 طرح کا پانی اس سے ملا کے آدم کا خمیر بنا ہے۔ اسی لیے جب صحابی مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام توحید مفضل جب لکھ رہے تھے اور مولا جب تصحیح کر رہے تھے تو آپ نے ایک سوال کیا تھا، مفضل نے چھٹے امام سے پوچھا تھا خلقت انسان کے اور خلقت آدم علیہ السلام کے متعلق، تو وہی بات جو رسول اسلام نے بتائی، وہی بات جو مولا متقیان نے دہرائی، وہی بات چھٹے امام نے بتائی ہے۔ جانتے ہو مفضل، انسان کے خلقت میں، انسان کو بنانے میں، انسان کو سنوارنے میں، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے میں پروردگار نے 4 طرح کی مٹی استعمال کی تھی، اور 4 طرح کا پانی، تلخ پانی، شور پانی، شیرین پانی اور ایک گندا پانی۔ کیا مولا اس کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی نہ کسی بنیاد پر تو یہ 4 طرح کا پانی، 4 طرح کی مٹی لی ہو گئی ہوگی۔ کہا کہ ہاں، 4 طرح کے پانی جو استعمال کیا ہے اے مفضل، سب سے پہلا پانی جو پروردگار عالم نے استعمال کیا وہ ہے آب شیرین، کہ جس کو حضرت آدم کے حلق میں رکھا ہے۔ بہت توجہ، جس کو حضرت آدم کے حلق میں رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آدم کچھ بھی تناول فرمائے تو اس کا ذائقہ بتا سکیں۔ آدم کچھ بھی کہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ایسے نہیں بنایا ہے، غور کرنا چاہیے۔ حضرت آدم کو کا حلق میں رکھا ہے شیرین پانی، کیوں؟ تاکہ آدم کچھ بھی ذائقہ بتا سکیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ مولا شور پانی کا، شور پانی کو حضرت آدم کے آنکھوں میں قرار دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان ایک منزل وہ آتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس کا دل پسیجتا ہے، کبھی تو خوف الہی سے لرزتا ہے۔ وہ جب لرزتا ہے، دل پسیجتا ہے، نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ یہ نیک صفت انسان کی پہچان ہے۔ کہاں آنسو کو، اس پانی کو، شور پانی کو حضرت آدم کے آنکھوں میں رکھا ہے تاکہ حیا برقرار رہے، حیا برقرار رہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مولا وہ تیسرا پانی، کہا کہ وہ ہے آب تلخ، کڑوا پانی۔ کہا اس کو حضرت آدم کے کان میں رکھا ہے۔ کہا مولا کیوں؟
کہا پروردگار خلق کرنے کے بعد تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے. کہا اس لیے رکھا ہے کہ کوئی بھی مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی اگر کان میں جائے تو مر کر باہر آئے، تمہیں نازیت پہنچائے، تمہیں نازیت پہنچائے، وہ مر کر باہر آئے، تمہیں اذیت نہ پہنچائے. اور اس کے بعد کہا مولا یہ غلیظ پانی، کہا کہ یہ حضرت آدم کی ناک میں رکھا ہے تاکہ مشکلات اور حوادث کے سبب اگر حضرت آدم درگیر ہو جائیں تو یہ غلیظ پانی جو ہے اس کے توسط سے، جسے ہم اور آپ نزلہ کہتے ہیں، زکام کہتے ہیں، دماغ کی گندگی دور ہو جائے، دماغ کی گندگی دور ہو جائے. اس لیے پروردگار نے دوسرے مقام پہ کہا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے بارے میں کبھی غور فکر بھی نہیں کرتے؟ انسان خلق تو ہو گیا، بس یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں آزاد ایسی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. نہیں، اگر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تمہیں بتحقیق کرامت والا بنایا ہے اولاد آدم، تو سمجھنا چاہیے انسان کو، سمجھنا ہے انسان کو، اپنے خود کو سمجھنا ہے. ایک انسان کو اگر زندگی عطا کی ہے صحنِ کائنات میں تو اس لیے نہیں، ابس نہیں اس کو قرار دیا ہے. دوسرے مقام پہ پروردگار خود ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے. غور کرنا چاہیے انسان کو کہ ہم کو اگر مکرم بنایا ہے تو ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے. مکرم بنایا ہے. مشکل تو یہیں آ جاتی ہے جب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے ہی بارے میں غور و فکر کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود کو پانے کی کوشش کرے. بہت توجہ رکھیے گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، خود کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ ہے کیا. اس لیے کہ قدرت ہم کو نام سے جو ہے جاننا نہیں کہلوا رہی ہے، قدرت ہم کو کام سے پہچانوانا چاہ رہی ہے. کیونکہ نام کے جاننے والے کائنات میں بہت مل جائیں گے لیکن کام کے جاننے والے بہت کم نظر آتے ہیں. تو ہم کو اپنے آپ کو جاننا ہے کام کے ذریعے سے، نام سے نہیں جاننا ہے، خود کو تلاش کرنا ہے. بس اوقات ذوق سماعت کے لیے ایک مثال عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دور کھڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس کے نام سے پکارا، وہ ہمارے پکارنے پر متوجہ تو ہو گیا. انصاف سے بتائیے کیا وہ انسان اپنے آپ کو جان رہا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، کیا وہ انسان اپنے آپ کو جان رہا ہے جس کا میں نے نام لیا ہے؟ حقیقت میں وہ انسان اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. متوجہ ضرور ہو گیا نام کے اوپر، لیکن بذات خود وہ اندر سے اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نام کو جان رہا ہے، اس لیے متوجہ ہو گیا ہے. اپنے نام کو جان رہا ہے اس لیے متوجہ ہو گیا ہے. ممکن ہے اس کے نام کا کوئی دوسرا بھی موجود ہو، وہ بھی متوجہ ہو جائے، کوئی دوسرا بھی متوجہ ہو جائے، تو اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہے. میں اس کے قریب گیا، جانے کے بعد میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد اب جب میں نے اس کو متوجہ کیا تو انصاف سے بتائیے کیا وہ انسان اب بھی اپنے آپ کو جان رہا ہے؟ آواز یہی آئے گی نہیں، وہ انسان اب بھی اپنے آپ کو نہیں جان رہا ہے. وہ انسان اپنے جسم کو جان رہا ہے، تب تو متوجہ ہو گیا ہے. وہ انسان اپنے جسم کو جان رہا ہے تب تو متوجہ ہو گیا، خود کو نہیں جان رہا ہے. تو مشکل یہاں پیش آ جاتی ہے کہ انسان یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں خود کو ہی نہ جانتا ہوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ ہی کو نہ پہچانتا ہوں؟ جب یہ سوال انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کوشاں رہتا ہے اس بات پر کہ اب اپنے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، اب اپنے کو جاننے کی کوشش کی جائے، اب اپنے کو پہچاننے کی کوشش کی جائے. اور اسی مقام پر جب حضرت انسان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا اپنے بارے میں بتائیے آپ کون ہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہیں، تو انسان بس اتنا ہی بتا پاتا ہے جتنا اس کا دماغ اس کی فکر کام کرتی ہے. جیسے پوچھا حضرت انسان اپنے بارے میں ذرا کھل کر بتاؤ تو کہنے لگتا ہے کہ 2 پیر رکھنے والا میں ہوں، 2 ہاتھ رکھنے والا میں ہوں، سر رکھنے والا میں ہوں، آنکھیں رکھنے والا میں ہوں، کانوں کو رکھنے والا میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں انسان یعنی ظواہرات اعضاء و جوارح سے اپنی تعریف کر رہا ہے. لیکن قدرت اس سے نہیں پہچانوانا چاہ رہی ہے. تمہیں اعضاء و جوارح سے نہیں پہچاننا ہے، تمہیں اپنی روح سے جاننا ہے. جب انسان سے کہا جاتا
چاہتا ہے انسان ذرا اپنے بارے میں بتاؤ، تو انسان کبھی اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کے کہتا میں کہہ رہا ہوں، کبھی جو انسان اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے کہتا میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب کہا جاتا نہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ذرا کھل کر اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم ہو کون، ذرا اپنے بارے میں تعریف کرو، تو اس وقت انسان جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم اپنے بارے میں بتاؤ تو اعضاء و جوارح کا سہارا لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت توجہ رکھیے گا، اعضاء و جوارح کا سہارا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میں الگ ہوں، اعضاء و جوارح مجھ سے جدا ہیں، اگر یہ الگ نہ ہوتے تو میں اپنے ہی ہاتھ کو میرا ہاتھ کیوں کہتا، اپنے ہی پیر کو میرا پیر کیوں کہتا، اپنے ہی سر کو میرا سر کیوں کہتا، اپنی آنکھوں کو میری آنکھ کیوں کہتا، یہ مستقل میرا میری کہنا اس بات کی دلیل ہے میں الگ ہوں، یہ چیزیں مجھ سے جدا ہیں، میں الگ ہوں، میں الگ ہوں، یہ چیزیں مجھ سے جدا ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ رومال میرا اپنا رومال ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی میں الگ ہوں، رومال ایک عارضی چیز ہے جو میرے پاس ہے، میری ملکیت میں، لیکن وہ اعضاء و جوارح جو ہمارے جسم سے متصف ہیں، جزو لا ینفک ہیں ہمارے جسم کے، یہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم کو اس بات کا ہے کہ یہ الگ ہے مجھ سے، میں الگ ہوں، یہ الگ ہے۔ یہی وجہ جب انسان سے کہا جاتا ہے اپنی تعریف کرو تو اعضاء و جوارح کا سہارا لیتا ہے، جب انسان سے کہا جاتا ہے ذرا اپنے بارے میں کھل کے بتاؤ تم کون ہو، تب انسان اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کے نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں، تب انسان کو اپنے ہاتھ کو زانو پر رکھ کے نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، تب انسان اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت انسان اپنے ہاتھ کو ایک خاص جگہ پر لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد کہتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بول رہا ہوں، یہ میری فکر ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پورا وجود ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک مکین رہتا ہے، اس مکان میں ایک مکین رہتا ہے جسے قدرت میں کہہ کے بلوانا چاہ رہی ہے، اور یہ اتنی عظیم کہلا جاتی ہے کہ پروردگار آواز دیتا ہے نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا۔ یہ میں اتنی عظیم کہلائی کہ روح خدا کہلا بیٹھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم ہم نے بہت باکرامت بنایا ہے، ہم نے تمہیں اعضاء و جوارح سے نہیں پہچانوانا ہے، خداوند عالم ہمیں اپنی روح سے پہچانوانا چاہ رہا ہے، ہمیں اپنی روح سے پہچانوانا چاہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی روح سے جانے جائیں۔ چونکہ شیطان بھی اسی مقام پر آ کر دھوکہ کھا گیا تھا، محض ایک مٹی کا پتلا سمجھ بیٹھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، کاش کہ وہ حقانیت روح کو سمجھتا کہ آدم کے اندر کیا ڈالا ہے پروردگار عالم نے، کس چیز کو رکھا ہے کہ جس سے آدم کو مکرم بنایا جا رہا ہے، کون سی ایسی چیز رکھی ہے کہ جو آدم کو فضیلت دی جا رہی ہے، نہیں سمجھ پایا۔ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو صحنہ کائنات میں زندگی عطا کر کے بھیجا ہے، یا کائنات میں آنے کے بعد اگر وہ حضرت انسان اپنی روح کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھے تو اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ رسول اسلام فرما رہے ہیں روح کے متعلق کہ اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کا وہ مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو کائنات میں آئے تو عالم ملک ہی کے ہو کے رہ گئے، لیکن قدرت چاہ رہی ہے نہیں، عالم ملک کو عالم ملکوت کا نردبان بنایا ہے تمہارے لیے، ہم نے عالم ملک کو عالم ملکوت کی سیڑھی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے عالم ملک کو عالم ملکوت کے لیے ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پروردگار بتلانا یہ چاہتا ہے، اس کا حبیب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر انسان اپنی روح کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھے تو عالم ملک سے عالم ملکوت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یعنی اسی کائنات سے بیٹھا بیٹھا وہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کوئی انسان اپنی روح کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ محل میں سے نکلنے کے بعد زمین پر بیٹھ کر مٹی کا گھرانڈا بنائے اور پوچھنے والی یہ پوچھے بہلول کیا کر رہے ہو، تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہلول ایسی شخصیت کا نام ہے کہ اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کو دیکھ رہا ہے۔ تب تو زبیدہ سے کہہ دیا جنت میں گھر بنا رہا ہوں،
یہ جنت میں گھر بنانا زمین پر بیٹھ کر یہ آسان کوئی مسخرہ نہیں ہے. یہ پروردگار بتلانا چاہ رہے کہ بولول کس قدر اپنی روح کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے. تب تو عالم ملک سے عالم ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے. حقیقت ہے یہ انسان اپنی روح کو جب پاک و پاکیزہ کر لے. آج معاشرے میں بہت سی بدگمانیاں، بہت سے جو ہے برے نتائج روح کی ناپاکی کی وجہ سے ہیں کہ انسان خود کو نہیں سمجھتا. اور یہ حقیقت ہے جب تک انسان خود کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتا تو کسی دوسرے کو بھی نہیں سمجھ پاتا. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کا علم بردار، آپ کے لشکر کا علم بردار وارد بازار کوفہ ہو رہے ہیں. کسی نے کچھ کھایا، کھانے کے بعد اوپر ڈال دیا. آپ مسکرائے اور مسکرا کے آگے بڑھ گئے. پاس کھڑے ایک شخص نے کہا کہ جو حرکت آج تم نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری حرکت کائنات میں نہیں ہوئی ہوگی. کہا کیا مطلب؟ کہا جس پر تم نے کھا کر بدتمیزی کی ہے جانتے ہو کون ہے وہ؟ کہا نہیں جانتا. اس مقام پر انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہوتا تو پھر صحابی امام لشکر علی بن ابی طالب کے علمبردار کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آتا. انسان کا خود سے ناشنا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں جانتا. کہا یہ علی بن ابی طالب کے لشکر کے علمبردار مالک اشتر ہیں جو وارد بازار کوفہ ہوئے تھے. دوڑتا دوڑتا گیا مسجد میں، دیکھا کہ آپ سجدے میں سر کو رکھے ہوئے اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. بہت توجہ، اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے دعا ختم کی ہے، سجدے سے سر کو اٹھایا ہے، ایک مرتبہ قدموں پہ گر پڑا. گرنے کے بعد کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دیجئے، آقا مجھے معاف کر دیجئے. مطلب یہ ہے بتلانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اپنی روح کو جب پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں تو کائنات کا کوئی بھی بشر ہو وہ قدموں میں آ کے گر جاتا ہے اور آنے کے بعد وہ فضیلت عطا کرتا ہے. اور پروردگار بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے افراد کے لیے ہم نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ رکھی ہے کہ ایسے افراد جو اپنی روح کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں اور ایسے افراد جو اس آیت کریمہ کے مصداق اتم قرار پا جاتے ہیں کہ قدرت جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ ہیں کائنات میں خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو اپنے پیروں کو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، اپنے پیروں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کی ملاقات جوہلا سے ہو جاتی ہے تو بحث نہیں کرتے ہیں، ان کو سامنے سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کو سامنے سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی روح کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہوگا. بس عزیزان، اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے اور اس عبادت کو پائے تکمیل تک لے جاتے ہوئے، صاحب کرامت بنایا حضرت انسان کو، فوقیت عطا کی ہے، فضیلت و برتری عطا کی ہے. اس لیے نہیں کہ انسان اپنے نام سے صرف جانا جائے، نہیں اپنے کام سے جانا جائے گا. اور اس کا تعلق روح سے. حقیقت ہے یہ کہ روح ہی کا خاتمہ جو ہے، انسان تو کیا ہے، مٹی ہے، مٹی میں ڈھیر ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن بقا صرف روح کو ہے کہ جو مجرد ہے وہ رہے گی ہمیشہ، وہ ہمیشہ رہے گی. اور اسی لیے ہم لوگ کے یہاں علماء بتاتے بھی ہیں، علماء اخلاق بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ روح اتنی عظیم ہوتی ہے کہ انسان کے زندہ رہنے پر اگر دشمن بھی اس سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے جسم سے روح نکل جانے کے بعد ایک لحظے ہی صحیح دشمن کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ چلا گیا، اور اس کے لیے وہ ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے جتنی اس کی توانائی ہوتی ہے کہ ایسا کیا کار خیر کر جائیں جس سے اس کی روح کو اطمینان حاصل ہو، اس کی روح کو اطمینان حاصل ہو. علماء اخلاق نے بتایا کہ جب تک انسان موجود ہے اس پر خود کا لازمہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پروردگار کی عبادت کرے، اپنے آپ کو پہچانے. چونکہ ہمارا پہچاننا موقوف ہے ائمہ کے اوپر، ائمہ کی معرفت موقوف ہے رسولان کی معرفت پر، رسولان کی معرفت موقوف ہے خدا کی معرفت پر. یعنی ہمیں بذات جو ہماری زندگی اور خلقت کا مقصد اور ہدف اور ہماری غایت یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا ہے، تو اس کے ابتدا ہمیں حضرت انسان سے ہے
کہ پہلے ہم اپنے کو پہچانیں تو روح سے ضروری ہے، روح کو پہچانیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، مرحومین کے نام سے جو ہے ہم کار خیر کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا اس کی جسم کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، اس کی روح کو اس کا اصل فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی روح کو بخش دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، مرنے کے بعد ایک مرحوم کو، ایک روح کو مادیات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، معنویات کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو ہم اور آپ ہر مرنے والے کے لیے فرش عزا بچھا کر بیٹھتے ہیں اور اولاد غریب زہرا کو روتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی کار خیر کرتے ہیں ہم اپنے مرحومین کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ عتم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کی روح کو تقویت دیتی ہیں۔ تھوڑا ہی صحیح، ایک عالم دین ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، عالم مکاشفات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں ایک عالم دین کہ ساری روحیں ہیں جو خوشیاں منا رہی ہیں، ساری روحیں خوشیاں منا رہی ہیں، لیکن ایک روح ایسی ہے کہ جو خوشی نہیں منا رہی ہے، غم زدہ ہے۔ عالم دین اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا یہ ساری روحیں تو خوشیاں منا رہی ہیں، تم خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ کہا یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے روز پنجشنبہ اور جمعہ ان کے لیے کار خیر انجام دیا ہے، اس لیے وہ تمام روحوں کے اوپر سرخرو ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے کسی نے کچھ کیا نہیں ہے، اس لیے ہم غم زدہ ہیں۔ تو عالم دین نے دریافت کیا تو تمہارے ورثہ میں تو کوئی نہ کوئی تو بچا ہوگا؟ کہا کوئی نہیں ہے سوائے ایک بیٹے کے۔ کہا اچھا تو بتاؤ، ہم اس سے جا کے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ اس سے نہ ملاقات کرو۔ کہا نہیں، ہم جائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، اس سے کہیں گے کہ ہم نے عالم مکاشفات میں، ہم نے خواب میں، عالم رویا میں ہم نے تمہارے والد محترم کو دیکھا ہے کہ ساری روحیں جو ہیں خوشیاں منا رہی ہیں، تمہارے باپ کی روح جو ہے وہ غمزدہ ہے، غمگین ہے، کچھ تو کار خیر اس کے لیے انجام دو۔ صبح نمودار ہوئی، عالم دین جو ہے وہ چلے آئے فلاں بستی میں، پوچھا تو پیشے سے وہ دھوبی تھا، دیکھا کہ ایک تالاب پر بیٹھا جو ہے وہ کپڑے دھو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا رات ہم نے عالم رویا میں تمہارے والد کو دیکھا، ساری روحیں خوشیاں منا رہی تھی، تمہارے باپ کی روح غمگین تھی، کچھ تو کار خیر اس کے لیے کرتے جاؤ، کچھ تو۔ کہا ہے کیا، باپ نے چھوڑا ہی کیا میرے لیے؟ کون سی چیز چھوڑ کے گیا تھا جو میں دوں؟ کہا تھوڑا بہت تو دے سکتے ہو، کچھ تو دے سکتے ہو، کچھ تو کار خیر کر سکتے ہو اس کے لیے۔ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کچھ تو کر سکتے ہو؟ کہا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب عالم دین نے تکرار کیا تو غصے کے عالم میں وہی گندا 3 چلو پانی لے کے اس نے باہر پھینک دیا تالاب کے۔ کہا جاؤ، میں نے کار خیر کر دیا اپنے باپ کی طرف سے۔ 3 چلو گندا پانی جہاں وہ بیٹھے کپڑے دھو رہا تھا، وہی 3 چلو پانی اس نے تالاب کے باہر پھینک دیا۔ عالم دین آئے، آ کے دوسری رات جب سوئے ہیں تو پھر عالم رویا میں دیکھا کہ اس کے باپ کی روح وہ بھی خوشی منا رہی ہے۔ کہا بہت بڑا کام تو نہیں کیا تمہارے بیٹے نے، اب تم خوشی کیوں منا رہے ہو؟ کہا حضور غصے ہی کی حالت میں صحیح اس نے تو 3 چلو پانی جو غصے کی حالت میں اس نے تالاب سے نکال کر باہر پھینکا تھا، ایک مخلوق خدا پانی سے جدا ہو کے باہر آ گئی تھی، اس کی اس کار خیر کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سے متصل ہو گئی، اس سے جو ہے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس حد تک ہے کہ اگر انسان غصے کے عالم میں اس نیت سے بھی اگر کسی کے لیے کچھ کر دیتا ہے تو پروردگار اس کے روح کو، اس کے ورثہ کی روح کو تقویت دیتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے، غم و دور کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ جب ہمارے ورثہ اس کائنات سے چلے جائیں یا ہم چلے جائیں، دوستان میں سے کوئی بھی، تو ہم کو چاہیے کہ اس کے لیے جتنا ہو سکے کار خیر انجام دیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اور تازہ دلیل ہمارے پاس یہ فرش عزا ہے، مجلسیں برپا کرنا، اولاد زہرا پر گریہ کرنا۔ ارباب عزا، پروردگار عالم نے اس انسان کو جو خلق کیا تھا تاکہ وہ کرامت کو سمجھے، فضیلت کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے، تاکہ آئمہ کو سمجھے، تاکہ رسولان برحق کو سمجھے، تاکہ وہ خدا کو سمجھے، لیکن نہیں، انسان جب خود کو نہیں سمجھ پایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے
کہ مولا نے کوفے میں اتنی خدمتیں انجام دی ہیں، کوئی لے کے جانے پہ تیار نہیں تھا کوفہ سے ابن ملجم کو، کوئی لے جانے پہ تیار نہیں تھا، مرض میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے کہا میں تو کائنات کا امام ہوں، میں سب کا امام ہوں، تیمارداری کی ہے، صحیح کیا ہے، جب درست ہو گیا، سالم ہو گیا، اس کے بعد جب جانے لگا تو مولا نے ایک ہی فقرہ کہا تھا، ابن ملجم ہم تو تمہاری زندگی کے خواہاں ہیں، تم ہماری موت چاہتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان خود سے ناشنائی، خود کو نہیں پہچانتا، اس لیے امام برحق کو نہیں پہچانتا۔ واقعہ کربلا ہمارے سامنے دلیل ہے، زندہ دلیل ہے کہ ایک انسان اپنی معرفت نہیں رکھتا، اسی لیے تو اولاد زہرا کے قتل پر تلا ہوا ہے۔ اگر معرفت رکھتا ہوتا تو اولاد زہرا کو کبھی قتل نہ کرتا۔ حضرت حر کہ جو پاک و پاکیزہ روح کے حامل تھے، قبل از واقعہ کربلا راستہ جو روکا ہے سید الشہداء کا، لیکن جب سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو سمجھا ہے، تب سمجھا کہ امام برحق ہیں یہ، اور جب امام برحق کو سمجھ لیا ہے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اولاد زہرا کے قدموں میں آ کے گر پڑے ہیں۔ کربلا کا مارکا یہ ہم کو بتلا رہا ہے کہ کتنے اصحاب باوفا جو سنخیت رکھتے تھے تکوینی اعتبار سے، وہ سب کے سب پاک و پاکیزہ روح کے حامل تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک پر ایک سبقت کر رہا ہے، ایک پر ایک اپنے آپ کو سید الشہداء پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ لیجئے نتیجہ کار یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ روح کا حامل اور روح رکھنے والا وہ طیب و طاہر کہ جو عیسیٰ کریمہ کا مصداق اتم قرار پایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس کا مصداق اتم سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی جو قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں، اور دلیل دی ہے کہ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے انسان پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، نہیں، حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، نفس مطمئنہ کا مصداق اتم تیری بارگاہ میں ہے، اور آخری وقت ہے کہ کند خنجر چل رہا ہے، جیسے ہی شمر جو ہے وہ کند خنجر لے کے آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ محضر گرامی کی آواز آئی ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ میرے لال کو قتل نہ کر، میرے لال کی کیا خطا ہے۔ لیجیے ارباب عزا، یہ حسین غریب زہرا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سارے لوگ جانے لگے، جیسے ہی جانے لگے کہ ایک منادی نے ندا دیا، ارے جا کہاں رہے ہو، ابھی تو تاراجی خیام باقی ہے، ابھی تو خیموں کو اجڑنا ہے، ابھی تو بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھیننا ہے۔ لیجیے ارباب عزا، وہ منزل بھی قریب آئی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد عصر عاشوراء، ارے یہ ظالم اور اشقیاء، ارے یہ نیزے کے اس کی انی کو لے کر آئے ہیں، خیموں کو تاراج کرنا شروع کر دیا، خیام میں آگ لگانا شروع کر دیا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ لیجیے ارباب عزا، منزل قریب آئی ہے کہ ایک مرتبہ جیسی ایک ظالم نے نیزے کی انی کو بڑھا کر چاہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر کو کھینچ لی۔ علماء لکھتے ہیں نور نے حجاب کر لیا تھا، کسی نے بیبیوں کے کھلے سر کو نہ دیکھا، لیکن جیسے ہی چادر میں انی پھنسی ہے کہ ایک مرتبہ غیرت کے اجاگر کرنے کے لیے آواز دی ہے کہ زینب، ارے اس کو کیوں نہ آواز دیتی ہو، ارے جو تمہارے پردے کی ذمہ داری کا وعدہ کر کے مدینے سے چلا تھا، ایک مرتبہ ترائی کا رک کر کے آواز دی، اے بھیا عباس، ارے لٹتا ہے خانے خاتون جنا دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں میں دھواں دیکھ تو لو، ارے پائے عابد میں ہے زنجیریں گرا دیکھ تو لو، ارے پشت خار پہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی بہن جنگل میں۔ لیجیے ارباب عزا، منزل قریب آئی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ کبھی چلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، کبھی واپس آ جاتی ہے۔ دشمن اہل بیت حمید ابن مسلم کہتا ہے، اے شہزادی، ارے جان کا بچانا واجب ہے، آپ جلتے ہوئے خیمے سے باہر آ جائیے۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا شیخ انا لنا علی فی الخیمہ، اے شیخ ہم خیمے میں بیمار کربلا رکھتے ہیں، لا یتمکن من النخوض والجلوس، اور اس بیمار میں اتنی سکت نہیں ہے اپنے سے اٹھ سکے اور اپنے سے بیٹھ سکے۔ بار امامت کو پشت پر لادا، جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دیے، پروردگار تیرا شکریہ، تیری امانت کو میں نے بچا لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہم سے جو بھی گناہ صغیرہ کبیرہ سزا عفو درگزر فرما۔ مملکت ملک اسلام ایران و شام، لبنان و بحرین و اردن، مصر و فلسطین، ہندوستان و پاکستان، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قرار پائے جاتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مساجد امام بارگاہیں، مزارات مقدسات و تبات عالیات ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، مراجع اعظام ہیں، پروردگار سب کو طول عمر دے اور سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین یوسف زہرا حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین مومنات کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم مقبور سبط حسن ابن غلام رسول مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ